بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے۔ ناظرین، تاریخ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا یہ پہلا پارٹ ہے جس کا آغاز ہم 1967 کے اس حملے سے کریں گے جو اسرائیلی فوجیوں نے بیت المقدس پر کیا تھا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے صحن میں شراب نوشی کا جشن بھی منایا تھا۔ صبح قیامت 17 جون 1967۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ القدس پیغمبروں کی سرزمین، امت مسلمہ کا قبلہ اول، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل۔ 7 جون 1967 عیسوی تاریخ اسلام کا ایک المناک ترین دن ہے۔ اس روز القدس پر کیا گزری، یہ ایک ایسی داستان ہے جسے سننے کے لیے پتھر کا دل چاہیے۔ صبح روشن ہو چکی تھی، پیغمبروں کی یہ سرزمین پارے کی طرح لرز رہی تھی۔ شرق اردن اور عراق کی فوجیں دیوار گریا کے اس پار یہودی علاقے میں دشمنوں پر آگ برسا رہی تھی۔ توپوں کی گولہ باری اور جہازوں کی بمباری سے در و دیوار لرز رہے تھے۔ گن گرج اتنی تھی کہ دل دہل جاتے تھے۔ ننھے بچے ماؤں کے سینے سے چمٹے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے تھے کہ ہماری گیتی پر کیا بیت رہی ہے۔ بوڑھے پریشان آسمان کی جانب آنکھیں اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے آنسوں کی بھیک مانگ رہے تھے، اور نوجوان ہاتھوں میں خنجر، لاٹھیاں، تلواریں اور بندوقیں لیے گلی کوچوں کے ناکوں پر سینہ تانے پہرا دے رہے تھے جیسے فولادی دیوار ہوں۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے مشرقی کنارے پر شفق کی سرخی اور گہری ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے القدس کے 50,000 عربوں نے اپنے خون سے آسمان کو لالہزار بنا دیا ہے۔ اچانک مسجد اقصیٰ کے مینار سے آواز گونجنے لگی۔ اس مینار سے مؤذن اہل ایمان کو صدیوں سے بلاوا دیتے آ رہا تھا، آؤ نماز کی طرف، دوڑو فلاح و کامیابی کی طرف۔ شہر کے باشندوں نے اس اذان کو پہلے بھی کئی بار سنا تھا، لیکن آج تو یوں لگتا تھا جیسے یہ اذان نہیں بلکہ آخری انتباہ ہے جو محراب عمر سے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے۔ مؤذن کی یہ پکار بے پناہ درد و اضطراب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آواز کبھی ابھرتی اور کبھی دھیمی ہوتی تھی۔ خون کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی پکار کا ایک ایک لفظ دلوں پر قیامت ڈال رہا تھا۔ اب مؤذن کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھی، اور جب اس نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑو، تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لاؤڈ اسپیکر پر اس کی سسکیاں اور دبی دبی چیخیں القدس کے شہریوں کے دل میں تیر کی طرح اتر رہی تھی۔ ان چیخوں کی آواز جہاں تک پہنچی وہاں لوگ بہت روئے۔ آج یہ مؤذن کی آخری پکار تھی جو بیت المقدس کی فضا میں گونج رہی تھی۔ تقریباً 600 سال پہلے بھی اس پر ایک ایسا دور آیا تھا جب اس کی فضا اذان سے محروم ہوئی تھی۔ یہ عرصہ پورے 90 سال پر محیط تھا۔ مسلمانوں کو اس عرصے میں بے انتہا قربانیاں دینا پڑی تھیں۔ تب کسی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہ اس مقدس شہر کو غاصبوں کے چنگل سے نجات دلانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اب یہ فضا پھر اس پکار سے کتنی دیر محروم رہے گی، اور اس ارض پاک کو غاصب یہودیوں سے چھڑانے کے لیے عالم اسلام کو کتنا خون دینا پڑے گا، اس کا تصور بھی انہیں رلائے دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ سورج نے مشرق سے ابھر کر سر باہر نکالا، اور 600 سال بعد پہلی مرتبہ دیکھا
کہ فلسطین پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی۔ اردنی فوجوں کا مقابلہ ختم ہو چکا تھا۔ اکثر سپاہی اپنی جانیں قربان کر چکے تھے، باقی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ گاہے گاہے گولہ باری کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ یہودی فوجیوں نے بیت المقدس کو گھیر لیا تھا۔ شہریوں کے زبردست مقابلے کے بعد آخرکار یہودیوں کی فوج اسٹیفن گیٹ اور باب دمشق سے شہر میں داخل ہو گئے تھے اور بیچ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسلمان قدم قدم پر ان کی مزاحمت کر رہے تھے۔ بالا خانوں اور کھڑکیوں سے گولیاں برس رہی تھیں۔ اسرائیلی مشین گنوں اور مارٹر توپوں نے اپنے منہ کھول دیے تھے اور 2 گھنٹوں کے اندر شہریوں کی ہمت آخرکار ٹوٹ ہی گئی۔ القدس پر قیامت گزر گئی۔ ان 2 گھنٹوں کی کہانی ایک دردناک داستان ہے۔ ظلم و جور کے وہ کون سے پہاڑ ہیں جو ان عربوں پر نہیں ٹوٹے؟ اسرائیلی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو انہیں محسوس ہوا کہ ہر دروازے پر ان کا ایک دشمن سینہ تانے کھڑا ہے۔ کسی نے بندوق سے مقابلہ کیا تو کوئی ننگی تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ بعض نے سبزی اور تربوز تراشنے والے چاقو ہوئی مسلح اسرائیلیوں کے پیٹ میں گھونپ دیے۔ بیت المقدس کے مسلمانوں نے بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارض مقدس پر جان قربان کر دی۔ کوئی گلی ایسی نہیں تھی جو نوجوان عربوں کی لاشوں سے اٹ نہ گئی ہو، اور کوئی دروازہ ایسا نہ تھا جس کی دہلیز پر خون میں لت پت اردنی مقابلہ کرتے ہوئے شہید نہ ہو گئے ہوں۔ خود مسجد اقصی کے مین گیٹ پر اپنی مقدس عبادت گاہ، اپنے قبلہ اول اور اس کے لیے جان کی بازی لگانے والے مسلمانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھنے والے یہودی مسجد اقصی کے اندر داخل ہو گئے۔ مسجد کا مؤذن عزیز ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، شیر کی طرح دہاڑا اور چیتے کی طرح تنہا ہی دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک لوہے کی سلاخ تھی جس کی لمبائی 6 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ یہودی سپاہیوں نے ایک قہقہہ لگایا اور رائفل کی سنگین اس کے سینے سے پار کر دی۔ آج مسجد عمر سے بلند ہونے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ نماز ظہر کے وقت یہاں پہلی مرتبہ اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ اب یہودی گلی کوچوں میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے وہ صدیوں سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوں۔ مقابلہ کرنے والے نوجوان یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ گلی کوچوں میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ گھروں اور ہسپتالوں میں لاشوں کے انبار لگے تھے۔ نظارہ کے مشن ہسپتال میں غیر ملکی رپورٹر ایک امریکی اخبار نویس کی لاش لینے پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں دیوار کے ساتھ ساتھ فرش سے چھت تک لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ ہسپتال کے بوڑھے پادری نے کہا، تم ایک شخص کی لاش لینے آئے ہو، ہمارے پاس تو بے شمار لاشیں ہیں، تمہیں بس ایک لاش کی فکر ہے، اور بھی لو نا۔ یہ کہہ کر اس نے فرش پر لگے ہوئے ایک ڈھیر سے کمبل اٹھا دیا۔ گڑیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اردنی بچوں کے خون میں لت پت ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے بڑا ہی دردناک منظر پیش کر رہے تھے۔ ان بچوں کے درمیان ایک اردنی خاتون ہاتھ پھیلائے اس طرح پڑی تھی جیسے وہ انہیں آسمان سے برستی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دشمن نے ہزاروں لاشوں پر سے گزر کر القدس فتح کر لیا۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے اکثر زخموں سے چور تھے، مگر ان کے دل اب بھی غیر مفتوح تھے۔
جگہ جگہ کمین گاہیں قائم تھیں جہاں سے اسرائیلیوں پر گاہے گاہے فائرنگ ہوتی رہتی تھی۔ اسرائیلی شہر پر قابض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محصور تصور کر رہے تھے۔ سرفروش نوجوان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسرائیلی آ چکے تھے، اپنے ایک ایک زخمی اور مرنے والے کا انتقام 10-10 12-12 اردنیوں سے لے رہے تھے، مگر حملوں کے واقعات میں کمی نہیں آنے پائی۔ تحریک مزاحمت کے نوجوان ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کیے جا رہے تھے۔ دیوار غریہ کے اس پار شارع اللحم پر شہر کے رئیس طارق الاحد کا خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اسرائیلی سپاہی بنگلے میں داخل ہو رہے تھے۔ شہید کی بیوہ نے یہ دیکھ کر پستول نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی گولی پستول سے نکل کر کسی یہودی کو ٹھنڈا کرتی، خود ان کے سینے میں کئی گولیاں پیوست ہو گئی۔ یہودی سپاہیوں نے پے در پہ گولیاں چلا کر ان کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت ان کے 3 نوعمر بچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ان میں بڑے کی عمر 11 سال اور چھوٹے کی عمر 3 سال تھی۔ ننھے سہیل کو صرف اتنا معلوم تھا کہ جب ماں غصہ کرتی تھی اور اسے ڈانٹنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیا کرتا تھا، اور اس وقت امی اسے لپک کر اٹھا لیتی اور سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ اس نے یہودیوں کو غضبناک دیکھا تو غیر شعوری طور پر دونوں ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اسے امی کے پیار کے بجائے پہلے تو ایک زوردار تھپڑ ملا، پھر ایک یہودی نے اس کے پیٹ میں سنگین چبو کر اچھال دیا اور یہ کہتا ہوا باہر نکلا، سانپ کے بچے کو بھی زندہ چھوڑنا یہودیوں سے دشمنی کے مترادف ہے۔ یہودی فوج ایک نوجوان یوسف قمر کی تلاش میں تھی۔ ایک دستے نے ایک 2 منزلے مکان کو گھیر لیا۔ فوجی افسر نے دروازے پر دستک دی۔ اسرائیلیوں نے اندر جا کر مکان کا کونا کونا چھان مارا۔ آخرکار یوسف قمر کو ڈھونڈ نکالا۔ فوجی گاڑی اسے لے کر روانہ ہوئی۔ یوسف ہتھکڑی پہنے درمیان میں سے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسرائیلی فوجی رائفلوں پر سنگین چڑھائے بیٹھے تھے۔ دور ایک 2 منزلہ مکان کی کھڑکی سے آل معلمی کا ایک نوجوان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ یوسف قمر کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دونوں القدس کی فضا میں اکٹھے پروان چڑھے تھے اور دونوں یہودیوں کے ساتھ لڑے جانے والے معرکوں میں دوش بدوش حصہ لیتے رہے تھے۔ معلمی کے ہاتھ میں ایک دستی بم تھا۔ بم کا پن اس نے نکال لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آنے والی فوجی گاڑی پر دے مارے، مگر یوسف قمر کو دیکھ کر رک گیا۔ اس کے دماغ نے کہا کہ بم مار دو، لیکن دل آڑے آ گیا، بچپن کا ساتھی مارا جائے گا۔ گاڑی قریب تر آتی گئی۔ وہ فرض اور محبت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اب اسرائیلی یوسف قمر کو لیے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ یوسف کی نگاہیں بے اختیار اپنے دوست کے مکان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ معلمی کھڑکی میں کھڑا ہے اور بم اس کے ہاتھ میں ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ معلمی کشمکش میں ہے۔ وہ اشارے سے کہنے لگا، ہچکچاؤ مت، بم پھینک دو، میری پرواہ نہ کرو۔ معلمی نے سر ہلا دیا کہ نہیں ہو سکتا۔ فوجی گاڑی اب کھڑکی کے عین نیچے پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی یوسف قمر کی آنکھوں کے اشارے سے چوکنے ہو گئے تھے۔ ان کی نگاہیں اوپر اٹھیں اور وہ معلمی کو بم ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھ رہے تھے۔
ایک فوجی نے اپنی بندوق ٹھیک کی مگر ابھی وہ گھوڑا دبانے بھی نہیں پایا تھا کہ معلمی نے بم دے مارا۔ بم ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ فوجی گاڑی اور اس میں سوار سب لوگوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ معلمے کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں مگر اپنے دوست کی موت پر آنسو بہانے کا وقت کہاں تھا۔ چند لمحے بعد فوج کی زبردست جمعیت بلڈوزر لے کر پہنچ گئی۔ معلمی کا مکان مسمار کیا گیا۔ مکینوں کو باہر نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی۔ مکان اپنے مکینوں سمیت زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جو لوگ مکان کے ملبے تلے زندہ دفن ہو گئے تھے ان میں ایک بچہ بھی تھا جو صرف 20 دن پہلے پیدا ہوا۔ القدس میں کئی روز سے قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیلیوں کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ بوڑھے نہ نوجوان نہ بچے، عورتیں اپنے گوہر عصمت سے محروم کی جا چکی تھیں۔ بوڑھوں کو گھروں سے ہانک کر لے جاتے تھے اور ان سے دھوپ میں دوڑ لگواتے تھے۔ یہ سب کچھ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسر کے سامنے ہو رہا تھا۔ رات کے وقت کرفیو لگا دیا جاتا تھا۔ کوئی شخص اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا۔ اس دوران میں یہودی فوجی دکانوں کے دروازے توڑ کر گھس جاتے تھے اور جو چیز بھی ہاتھ لگتی تھی فوجی گاڑیوں میں لاد کر لے جاتے تھے۔ عبادت گاہوں کی حرمت تو ان کی نظر میں سرے سے تھی ہی نہیں۔ بیت لحم کی مسجدوں اور کلیساؤں کو اسرائیلی طیاروں نے تاک تاک کر تباہ کیا۔ فتح کے بعد انہوں نے مسجد اقصی کے صحن میں شراب نوشی کا جشن منایا اور خدا جانے القدس کے مقدس مذہبی مقامات کی یہ بے حرمتی کب تک ہوتی رہے گی۔ میرے عزیز ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کا آپ انتظار کریں جس میں ہم بیت المقدس کی مفصل تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔